الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنُسْكِنَنَّهُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیت جس میں ہم نے پڑھا کہ یہ کفار کہتے ہیں اپنے رسولوں سے، یہ اس وقت جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیات ہیں، اور پہلے الگ الگ رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ من جملہ سبھی رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کم و بیش تمام رسولوں کے ساتھ یہی حالات پیش آئے ہیں۔ قرآن پاک میں تو صرف 25 رسولوں کا ذکر ہے، ان 25 رسولوں میں سے بھی چند ہی کا تفصیل سے تذکرہ ہے، ورنہ مختصر تذکرہ ہے۔ تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا، ان کے بارے میں ساری معلومات آپ کو نہیں ہیں۔ اب من جملہ کہا گیا ہے کہ تقریباً سب کے ساتھ یہی حالات پیش آئے ہیں۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے کیا کہا رسولوں سے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم ضرور تمہیں اپنی اس زمین سے نکال دیں گے، اس سرزمین سے، اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم واپس اپنی ملت میں آ جاؤ۔ جب بھی اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتے ہیں رسول کے سامنے وہ کہ اب کوئی چارہ نہیں، یہ تو ان کی دعوت پھیل رہی ہے، پھر آخری حربہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو مجبور کرتے ہیں یا کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے رسولوں نے پھر ہجرت بھی کی۔ تو یہ وہی ہے، اسی دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب کفار قریش انتہائی آخری ظلم کرنے پر آ چکے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کو مجبور کر رہے تھے ہجرت کرنے پہ، اور پھر آپ کو مجبور کیا گیا اور آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ وہی دور ہے، لیکن پھر اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ واپس آ جاؤ یا ہم آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے رسولوں کو، یعنی ایسا وقت جب آتا ہے جب اس حد تک قوم آ جاتی ہے، پھر رسول جو ہے ان کو خبر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے انہیں وحی کی، وحی کے ذریعے اطلاع دی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ اس زمین پہ نہیں رہیں گے بلکہ صرف آپ رہیں گے، ان کو ہم ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّهُمْ، یہ آج والی آیت ہے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ضرور ہم تمہیں بسائیں گے، آباد کریں گے اس زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد۔ وہ اگر اس وقت آپ کو وقتی طور ہجرت کرنا بھی پڑے، لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ زمین تنگ نہیں ہوگی، تنگ ان کے لیے ہوگی۔ اب یہ یہاں بسیں گے تو پہلے آپ کو انہیں ماننا پڑے گا، پہلے ایمان لانا پڑے گا آپ پر، پھر یہ اس زمین میں بس سکیں گے، ورنہ یہ اس زمین میں نہیں بسیں گے۔ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ تقریباً سارے ہی رسولوں کے ساتھ ایسا ہے، من جملہ یہ بات یا اس چیز کو فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضور کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، پہلی ہی وحی جب آپ پر نازل کی گئی، جب آپ آئے، وہ سب واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پھر آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو لے گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی، انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا۔
کاش ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ رہتا، میں تمہارا ساتھ دیتا۔ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا میری قوم مجھے نکالے گی اپنے وطن سے؟ یعنی تعجب کے انداز سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری قوم انہیں صادق، امین کے لقب سے پکارتی تھی، انہیں جانتی تھی کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، کیا وہ مجھے نکالے؟ کہا ہاں۔ کہا سارے ہی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو کاش میں اس وقت زندہ رہتا۔ اور برابر وہی حالات ہوئے بعد میں کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے، صرف آپ کی بات نہیں بلکہ آج تک جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہے۔ ذالک لمن خاف، یہ انعام ہم کسے دیتے ہیں؟ یہ ہر شخص کے لیے، لمن خاف مقامی، جو میرے حضور پیشی سے ڈرا، مقام کھڑا ہونے کو، مقامی میرے سامنے، یعنی جسے خوف ہے، جو جانتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ کہ اسی کے لیے فتح و کامرانی ہوگی۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور جو ڈرا میری وعید سے، میری وعید سے جو ڈرا، واستفتحوا، اور فتح مانگی، یعنی پھر رسولوں نے بھی فتح کی دعائیں کی۔ پہلے تو رسول آخری حد تک کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی ایمان نصیب ہو، کیونکہ ان کے دل میں بہت محبت ہوتی ہے، رافت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے اپنی قوم کی۔ ان کے لیے بار بار وہ گر گراتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ انہیں ایمان نصیب ہو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ کہا جب حد ختم ہو جاتی ہے پھر پیغمبر جو ہے انہوں نے بھی پھر آخر میں دعائیں کی جو ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب اب فیصلہ فرما دے تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب بہتر فتح کرنے والا ہے، تو خیر الفاتحین تو ہی ہے۔ تو کہا پھر رسولوں نے بھی اس دعا کی، فتح کی دعا کی۔ وخاب، اور نامراد ہو گیا، کل جبار، ہر سرکش، عنید اور ضدی، پھر ہر وہ شخص جو جبار تھا، جو عنید تھا، جو سرکش تھا، جو ضدی تھا، وہ نامراد ہو گیا۔ من ورائہ جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی صرف دنیا کا ہی عذاب نہیں کہ یہاں ہی ہم نے ان کو خراب اور نامراد نہیں کیا، وہ بھی قرآن پاک میں ہی ہم نے پڑھا کہ پھر ایسا کہا کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ ان کا حال ایسا ہوا جب ان قوموں پہ عذاب آ گیا کہ ان کا حال پھر ایسا ہوا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں ان جگہوں پہ، ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور کہیں فرمایا گیا کچھ قوموں کا یہ تھا کہ ان کے محلات وہیں پہ رکھے گئے، انسان نام کی کوئی چیز نہیں رہی، کہ بس ان کے وہ محلات رہے، ان کے کھنڈرات رہے اور کچھ نہیں رہا۔ کہا یہ تو دنیا کا عذاب رہا، لیکن دنیا کے بعد اس کے پیچھے یعنی موت کے بعد ایک اور عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ من ورائہ جہنم، جسے جہنم کہا جاتا ہے، وَيُسْقَى، اور پلایا جائے گا وہاں انہیں، یسقا پلایا جائے گا وہاں انہیں، من ماء صدید، زخموں کا دھون، وہ پانی جس میں پیپ ملی ہوئی ہوگی، زخم سے پاک یتمنن چیز، وہ زخموں کی وہ پیپ جو ہے وہ پلائی جائے گی وہاں پہ۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یتجرعہ، زبردستی اسے حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ ایسی قسم کی پیپ ہوگی، اس میں ایسی بدبو ہوگی، حالانکہ وہ گرمی سے جب جل رہے ہوں گے، پیاس کی شدت اس قدر ہوگی کہ یہ پانی پانی پکاریں گے، پھر وہ زخموں کا دھون، وہ پیپ جب انہیں پلائی جائے گی، پی نہیں پائیں گے لیکن زبردستی ایک ایک گھونٹ اتارنے کی کوشش کریں گے حلق سے۔ یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ، حالانکہ اسے وہ اتار نہیں پائیں گے، مشکل ہی سے اس کو اتارنے، ایک ایک گھونٹ اس کو اتارنے کی وہ کوشش کریں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور موت آ رہی ہوگی، چھائی رہے گی ان پر، من کل مکان، ہر طرف سے،
یعنی ہر طرف سے اس پر موت چھائی ہوئی ہوگی، مگر وما ہوا بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں، یعنی حال ایسا ہوگا ان پر کہ جیسے وہ مر رہے ہوں گے لیکن مر نہیں رہے، وہاں موت آئے گی نہیں۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک میں لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ وہاں کی زندگی ایسی ہے، نہ وہ مریں گے اور نہ وہ جئیں گے۔ جب انسان پر سختی جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر انسان موت کو پکارتا ہے کہ شاید موت ہی اس کے لیے راحت بنے۔ وہ موت پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی، مرنا چاہیں گے مریں گے نہیں۔ وما ہوا بمیت، ایک اور جگہ قرآن پاک میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی ایک چمڑی جل جائے گی، راکھ بن جائے گی جل کر، تو ہم ایک اور چمڑی ان پر چڑھا دیں گے، وہ بھی جل جائے گی دوسری چڑھائی جائے گی، وہ بھی جل جائے گی دوسری چڑھائی جائے گی، یعنی ایک مسلسل عذاب میں ان کو رکھا جائے گا، نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ ایسی ہے وہ جہنم۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے اور ہے سخت عذاب غلیظ، یعنی جب ان کو جلایا جائے گا موت کی تمنا کریں گے مریں گے نہیں، پھر ایک عذاب میں رہ کر کسی حد تک انسان عادی ہو جاتا ہے اس عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ہی قسم کا مسلسل عذاب نہیں رہے گا، اس کے بعد من ورائہ عذاب غلیظ، اس کے بعد اس سے شدید عذاب دیا جائے گا، یعنی ہر لمحہ اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ عذاباً صعدا، ایک اور جگہ الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں، بڑھتا چڑھتا عذاب، یعنی جس قسم کا عذاب اس وقت ہوگا گھنٹے کے بعد ویسا نہیں ہوگا، اس میں شدت ہوگی، اس کے بعد اسی طرح سے وہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ کتنا ہی اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ اگر آج ہی ہم اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، ہر قسم کی وہ ہٹ دھرمی، ہر قسم کی ضد اور ہر قسم کے تعصب کو ایک طرف چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آ جائیں گے، اور اللہ کے عذاب کو سامنے رکھ کر، دھیان میں رکھ کر اللہ کی جنت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے، اس وقت بھی یہاں اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، اور موت کے وقت بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور میدان حشر میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اس کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا رحیم فاعف عنا یا اکرم الاکرمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین۔